حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو لقب ملا موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر جو بت تراش تھے، جو بتوں کو بناتے تھے اور بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سچائی اور حق کی دعوت پر مبعوث تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ جو یہ بت آپ بناتے ہو، یہ مٹی کے بت جو آپ بناتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں۔ جو بت خود محتاج ہو، خود کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، وہ بھلا دوسروں کی حفاظت کیسے کرے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہر وقت توحید اور سچائی حق کی دعوت بھی دی، لیکن قوم نے ان کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن مندر میں جا کر تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ کلاہڑی رکھی، جس کلاہڑی سے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، اور وہ کلاہڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مندر میں آ گئی تو دیکھا وہاں تتر بتر ہوا ہے، سب بتوں کو توڑ دیا ہے، تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا، کیونکہ وہ پہلے اپنے والد سے کہتے تھے کہ جو آپ یہ بت تراش کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود حفاظت نہیں کر سکتے، یہ بھلا دوسروں کو کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن اس کے والد نے ان باتوں سے انکار کیا اور اس کو سخت سزائیں بھی دیتا رہا، اس کی بات کو ٹالتا رہا، حق کی دعوت سچائی کی بات کو ٹالتا رہا۔ بالآخر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود اس وقت کا سب سے خطرناک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، اور جو اسے غلامی سے انکار کرتا اسے وہ قتل یا خطرناک سزا دیتا تھا۔ تو بدبخت ظالم بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے بہت ساری لکڑیاں جمع کی، ایک انبار بنایا لکڑیوں کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا اس وقت کہ اتنی بھیانک خطرناک آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور فرعون سب کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو مد نظر نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور انہیں مذاق اڑایا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر پہلے شام، پھر مصر، اور اس کے بعد بالآخر فلسطین میں سکون اختیار کی۔ اس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ اور باندی حضرت حاجہ بھی شامل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اولاد دی، اور اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں یہ کہا کہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے۔ خواب میں اللہ کے حکم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب پیش کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ کا حکم ہے، اس سے ضرور پورا کرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ تھی اولاد کی فرما برداری، اسے کہتے ہیں اولاد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تیاری کی اس قربانی کی اور اسے لیا قربان کرنے کے لیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گردن پر چھری چلائی جسے اسے ذبح کرنا تھا، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے جنت سے ایک جانور جس کا میڑیا نام تھا، اس کو اس وقت قربان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے، اور یہ اس وقت یہ قربانی اسلام میں درج ہو گئی، اور آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سکون سے، اطمینان سے، دل سے یہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت اس جانور کو وہاں ذبح کیا گیا جس کا نام میڑیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے لایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بہت سے پیغمبر آئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 کی عمر میں وفات پائی،